نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ میرا تعلق ایک بہت زیادہ اسٹوڈنٹ سے ہے، اور ایسا ایک تعلق ہے کہ کوئی نہ کوئی جو معاشرے میں مسائل چل رہے ہیں ان کے بارے میں ڈسکس ہوتا رہتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اکثر بیٹیوں کے کوسچن آتے ہیں کہ ہم کسی وجہ سے اپنے گھر کو چھوڑ کے ہمیں آنا پڑا، یہ عذر تھا، یا سسرال والوں نے اتنا زیادہ تنگ کیا، طلاق دے دی، یا کچھ بھی ایسا، یعنی کسی بھی طریقے سے ان کو آنا پڑا واپس۔ تو کیا ہوا کہ انہوں نے گھر والوں نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، ان کی ٹیک کیئر کرنے سے انکار کر دیا۔ اب اس ٹیک کیئر کرنے سے یہ گھر والوں کی جتنی بھی اس کی ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے سے انکار، بھائیوں کا بالکل ان سے ہاتھ اٹھا لینے کا، کہ یہ یعنی بھابھیوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ سب ان کی وہ ہے، اپنی چال ہے، یہ خود اگر چاہتی تو وہاں رہ لیتی۔ اب ایک شخص اگر اپنی طور پہ محنت کر رہا ہے، چلے نہیں بھی کر رہا، کسی بھی شرعی عذر سے اس کو واپس آنا پڑا ہے، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ ظاہر ہے کہ اب اسے آپ واپس نہیں بھیج سکتے۔ اگر اس کا شوہر فوت ہو گیا، یا اس کا شوہر طلاق ہو گئی اسے، یا کوئی بھی ایسی بات ہو گئی اور اسے اپنے بھائی کے گھر واپس آنا پڑا، تو اس کا جینا محال کر دیا جاتا ہے۔ یعنی ماں باپ، بھائی بہن، بھائی اکثر اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کا جینا محال ہو جاتا ہے۔ اور اگر ماں باپ کی وفات ہو چکی ہو، ظاہر ہے پہلے تو وہ کمزور ہو گئے تو بہو کے سامنے اور گھر والوں کے سامنے بول نہیں سکتے، اور اگر وہ کمزوری نہ بھی ہو، وفات پا چکے ہوں، تو بھی اس بچی کا جینا محال کر دیا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سراقہ بن مالک سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں کسی ایسے بہترین صدقے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ جو تم کرتے ہو وہ یہ ہے کہ اس بیٹی کا خرچ برداشت کیا جائے جو نکاح کے بعد کسی شرعی عذر کی وجہ سے تمہارے گھر لوٹ آئی ہو، اور تمہارے علاوہ اس کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ دیکھیں، اگر وہ کہیں بھی جاتی ہے، کسی بھی اور جگہ جاتی ہے، کہیں وہ جاب کے لیے جاتی ہے، کہیں اس کو سہارا نہیں ملتا، کہیں اسے بالکل اکیلا رہنا پڑتا ہے، تو آپ ان ساری چیزوں کو سوچیں کہ اس کے ساتھ کیا کیا مس ہیپ ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ آپ کے پاس آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس کا، تبھی وہ آئی ہے۔ اور اگر وہ آ گئی ہے، وہ جاب کرتی ہے، اسے آپ کوئی جاب کرا سکتے ہیں، اسے اپنے پیروں پہ سٹینڈ کرا سکتے ہیں، اس کے لیے بہتری کی راستے نکال سکتے ہیں، اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ چلے آپ اس کا نہیں کر سکتے، سارا خرچ نہیں اٹھا سکتے، اسے کہیں کہ وہ جاب کر لے، اس کو جاب کرنے میں ہیلپ کریں، اس کو کسی بھی طریقے سے ہیلپ کریں کہ وہ اپنے پیروں پہ خود سٹینڈ کر لے۔ اور جب آپ اسے اس طریقے سے ہیلپ کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ بچی اپنے لیے بہترین راستہ کا انتخاب کر سکے گی۔ لیکن جب آپ ہی لوگ، یعنی اپنے ہی ماں باپ، اپنے ہی بھائی، اپنے ہی بہنیں، اس کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر لیں گے اور اسے ہر وقت تانے تشنے اور اس طرح کی چیزیں کرتے رہیں گے، تو آپ یہ بتائیں کہ اس بچی میں کیا کانفیڈنس ہوگا؟ کیا اس کی اولاد باہر کسی معاشرے میں اچھا مقام پا سکے گی؟ کیا وہ اس جگہ پہ کھڑی ہو سکے گی کہ جہاں انسان اپنے پورے بھروسے، پورے اعتماد کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کہ اس کی بیک پہ کوئی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے اس لیے بنائے ہیں کہ ان رشتوں کو اکٹھا کر کے یکجا کر کے رکھا جائے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک قانون ہے اللہ کا کہ بیٹی جو ہے وہ بیاہ کے دوسرے گھر چلی جاتی ہے۔ اب اگر اس کا وہاں پہ کوئی ایسا پرسان حال نہیں ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور کوئی بھی اس کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو گیا، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو کوئی بھی اس کے ساتھ مسئلہ ہو گیا اور اسے اپنے گھر واپس آنا پڑتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسے بالکل ہی اس طرح لے لیں کہ وہ جیسے ٹھکرایا ہوا کوئی پتھر ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ اسے 1 سال 2 سال میں اس قابل بنا دے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے، وہ جاب کر سکے۔ آج کل تو خواتین نکل کر باہر بہت جابز کر رہی ہیں، ہر سب کچھ کر رہی ہیں، اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ کھڑا کر لیتی ہیں۔
تو اگر وہ آپ اس کو مدد کر دیتے ہیں، وہ جاب کرنے لگ جاتی ہے، آپ اس پہ الزامات نہیں لگاتے، یعنی گھر میں ہوتی ہے تو آپ اسے یہ طعنہ دیتے ہیں کہ وہ گھر میں مطلب کام نہیں کرتی، وہ ایسے کرتی ہے، وہ اتنا خرچ ہے، یہ پہنتی کیسے ہے، یہ اوڑھتی کیسے ہے، یہ چلتی کیسے ہے، یہ فلاں کیسے کرتی ہے، یہ فلاں کے سامنے کیوں ہنسی، آخر وہ بھی انسان ہے، یہ فلاں کے ساتھ کیوں بیٹھی، اس نے فلاں کزن سے بات کیوں کی، اس نے فلاں بہنوئی سے بات کیوں کی، فلاں بندہ آیا تھا اس سے گھر میں کیوں بات کی۔ بات یہ ہے کہ وہ انسان ہے، کوئی جانور نہیں ہے کہ آپ اسے ہر وقت کی ایک اذیت میں رکھیں۔ اب اگر آپ اسے پازیٹیولی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کا مطلب آپ نے اسے ساری عمر بھی برداشت کرنا ہے، آپ نے اسے کچھ 1-2 سال بھی برداشت کرنا ہے، آپ اسے 1-2 سال میں پورا کانفیڈنس دے کے، پورا بھروسہ دے کے، رشتوں کا پورا تقدس کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اسے کہیں کہ تم ایک کام کر لو، تم فلاں کام کر لو، یا تم پڑھ لو، یا تم جاب کر لو، یا تم کوئی بھی ایسی گھر میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی شروع کر دو جس کی وجہ سے تمہارے ارننگ بھی ہو اور تم اپنے پیروں پہ سٹینڈ کر سکو، تمہیں ہمارا محتاج نہ ہونا پڑے۔ تو یہ سب سے بہترین بات ہوگی، یعنی آپ کا یہ پازیٹیو رویہ آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، آپ کی نسل، آپ کے جو بھی مطلب آخر آپ کے والدین کی نسل ہے، وہ آپ کے والد کی نسل ہے، وہ آپ اس کو کھڑا کرنے میں جتنی مدد کر سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ خدا را اس بچی کی اذیت کو سمجھے جس کا گھر ٹوٹا ہے، اس بچی کی اذیت کو سمجھے کہ وہ کتنی اذیت میں آپ کے پاس آئی ہوگی۔ اگر وہ اپنے گھر میں سٹینڈ کر پا رہی ہوتی، اپنے گھر میں رہ پا رہی ہوتی، تو وہ کبھی بھی آپ کے در پہ نہ آتی۔ کسی کا دل نہیں کرتا کسی دوسرے کا محتاج ہونے کو۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس بچی کے لیے آپ پورے پازیٹیو طریقے سے اس کو کھڑا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو اتنی اذیت دے کہ وہ اپنا آپ چھوڑ دے، وہ کسی بھی غلط کام کے لیے مجبور ہو جائے، وہ کسی بھی خودکشی کے لیے مجبور ہو جائے، اس ڈپریشن، اس ٹینشن، اس چیز سے بچیں، خود بھی بچیں اور اس کو بھی بچائیں، کیونکہ جو دوسروں کو بے سکون کرتا ہے وہ خود کبھی بھی سکون میں نہیں رہتا۔ ایسی عورتوں کو سمجھنا چاہیے جن کے گھر چل رہے ہیں، جو اپنے گھروں میں بہترین جگہ پائے ہوئے ہیں، جن کے شوہر ان کی کیئر کرتے ہیں، تو وہ یہ سوچیں کہ اگر میرا شوہر میری کیئر کر رہا ہے تو یہ بہن اسی کی بہن ہے۔ بچپن میں کہیں جب میرے شوہر کی تربیت ہو رہی ہوگی، جب میرے شوہر کا مطلب اس پروسیس میں ہوگا کہ اس کی تعلیم دی جا رہی ہوگی اس کو، تو اس بہن نے کہیں نہ کہیں سیکریفائس کیا ہوگا، کہیں نہ کہیں یہ قربانی دی ہوگی، تو یہ جا کر مطلب میرا شوہر بنا ہوگا۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو عام ہوتا ہے، بیٹیوں کو ہٹا دیا جاتا ہے اسکولوں سے، یعنی پیسے نہیں ہیں تو بیٹیوں کو اسکول سے ہٹا دو، بیٹوں کو پڑھا لو۔ تو کہیں نہ کہیں اس بچی کی قربانی ضرور ہوتی ہے، اور اگر وہ بچی قربانی دے کر، یعنی اس نے میرے میاں کو اس مقام پہ پہنچایا اور میرا میاں آج کما سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری کمائی پر میرا حق ہے۔ یہ عورتوں کی خام خیالی ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ مرد کی ساری کمائی پہ حق رکھتی ہے۔ مرد کی کمائی پہ اس کے بہن بھائیوں کا بھی حق ہے، اس کے والدین کا بھی حق ہے، اس کا اپنا بھی حق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ساری پیسے لائے اور بیوی کے ہاتھ میں پکڑا دے، ایسا کچھ نہیں ہے، اسلام میں کہیں نہیں لکھا ہوا۔ وہ اپنے پورے حقوق، پورے فرائض ادا کر سکتا ہے۔ تو جو عورت کے لیے خرچ اس نے مختص کیا ہے، وہی خرچ اس کو دینے کا وہ فرض رکھتا ہے، لیکن کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ پورے کا پورا ان کو دے دے، کیونکہ والدین بھی اس کی ذمہ داری ہیں، بہن بھائی بھی اس کی ذمہ داری ہیں۔ اگر اس نے اپنے بہن بھائیوں کے لیے کچھ کر لیا تو اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے کہ آپ ان کو اتنی اذیت دیں، آپ ان کے ساتھ ان پہ تانے کسیں، یا کوئی بھی آپ کو اس چیز کی وہ ایک گارنٹی مل گئی ہے کہ آپ اب انہیں جو مرضی کہیں کیونکہ آپ کا میاں ان کا خرچ اٹھا رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اپنے رشتوں کے تقدس کو سمجھیں، جتنے آپ کے رشتے اس قابل ہیں کہ آپ کے رشتوں کو دیا جائے، اتنا ہی زیادہ وہ بہن بھائی بھی اس قابل ہیں کہ وہ اپنے بھائی کی کمائی پر حق رکھتے ہیں، اتنا حق ضرور رکھتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ پورا کا پورا وہ دے دیں، یا میں یہ نہیں کہتی کہ وہ ان کے اتنے اخراجات اٹھا لیں کہ ان کی اپنی گھریلو زندگی متاثر ہو، لیکن اتنا ضرور ہو کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرتے رہیں، جن کو وہ کمزور دیکھیں یا جن کو وہ
اس حال میں دیکھیں کہ وہ کسی نہ کسی حساب سے ان سے مطلب ان سے لینے کے محتاج ہیں، کیونکہ کسی کا بھی دل نہیں کرتا کہ وہ کسی سے لے۔ تو اگر آپ کی بہن یا آپ کی بیٹی یا آپ کی کوئی بھی ایسے عزیز و اقارب میں سے آپ کے پاس کوئی ایسی عورت آتی ہے جو بے سہارا ہے، بے آسرا ہے، تو کوشش یہ کریں کہ اس کو پورے پراپر طریقے سے عزت دے کر، مان دے کر، اگر آپ مطلب اس کو ساری زندگی تانے تشنے دیتے ہیں تو اس سے بہتر ہے 1 سال پازیٹیو طریقے سے آپ اس کی مدد کر دیں۔ اس طرح مدد کریں کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے، اس کو کوئی ہنر سکھا دیں، اس کو کوئی، آج کل تو جگہ جگہ مطلب اس کے لیے تعلیم کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جس طرح کے کام مطلب ہو رہے ہیں، کوئی پارلر کا کام ہے، کوئی اور کام ہے، اس کو اس طریقے سے سکھا کر اس کی ایک ہی دفعہ مدد کر کے اس کو اس کے حساب سے اس طرح چلا دیں کہ وہ دنیا میں آنکھ اٹھا کر جینے کے قابل ہو سکے، سر اٹھا کر جینے کے قابل ہو سکے۔ لیکن اگر آپ اسے اس طرح کے تانے دیتے ہیں، غلط رویے رکھتے ہیں، غلط باتیں اس کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، تو وہ بہتان، آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کی سزا کیا ہے؟ ایک بہتان لگانے کی سزا آپ کو 80 کوڑے ہے اسلام میں۔ اور اگر آپ ایک بہتان لگا دیتے ہیں، یعنی مرد اٹھتے ہیں وہ بہتان لگا دیتے ہیں، عورتیں اٹھتی ہیں وہ بہتان لگا دیتی ہیں، مطلب کوئی نہ کوئی بات کر دیتے ہیں، کسی کو بد کردار کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی کو، مطلب یہ عام سے لفظ ہیں ہمارے یہاں کہ مطلب غلط لفظ سے منسوب کر دیا، یا کسی کا کسی کے ساتھ ٹانکا فیٹ کر دیا، جی یہی جی اس کے ساتھ اس کا افیئر چل رہا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ سب گناہ کی باتیں ہیں، وہ سب بہتان کی باتیں ہیں۔ ان باتوں سے بچیں، خدا را ان باتوں سے بچیں۔ اور یہ سب جو ہیں وہ آپ کو قیامت میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ آپ اس کو نیگیٹو طریقے سے ساری زندگی کے لیے خراب کرنے کی بجائے پازیٹیو طریقے سے اگر 1-1.5 سال میں اس کو کھڑا کر دیتے ہیں تو وہ ساری زندگی آپ کی محتاج نہیں رہے گی۔ آپ کا پازیٹیو رویہ اس بچی کے لیے، اس بیٹی کے لیے، اس بہن کے لیے اتنا زیادہ مددگار ثابت ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو خوش نصیب ترین سمجھے گی اور اپنی جگہ پہ کھڑی ہو جائے گی۔ کبھی بھی یہ مت سوچے کہ وہ کوئی بھی آپ کی رزق، آپ کی روزی کو چھین سکتا ہے۔ جو اللہ نے آپ کو دینا ہے وہ آپ ہی کو دینا ہے، اور جس کا اللہ تعالیٰ نے مقدر آپ کے ساتھ جوڑ دیا ہے وہ ہر صورت اس عورت کو، اس مطلب رشتے کو پہنچنا ہے۔ اگر آپ کے رشتوں میں سے آپ کا حصہ لکھ دیا گیا ہے، یعنی کسی بھی کمائی میں اگر آپ کے پاس کوئی کمائی آ رہی ہے اور اس میں سے 2,000 3,000 4,000 کسی بھی ایسی مطلب جگہ تک پہنچانا ہے اللہ نے، جو آپ کے مقدر میں اللہ نے نہیں لکھا، آیا ضرور آپ کے مقدر میں ہے، لیکن آپ کے ہاتھ سے وہ کسی کو جانا ہے تو وہ ہر صورت جائے گا، چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں۔ تو اس کو پازیٹیو طریقے سے سوچ کر، پازیٹیو رویہ رکھتے ہوئے آپ اس بچی کی مدد کریں، اس کو اس حال میں کھڑا کر دیں کہ وہ اپنے اور اپنے، یا اگر اس کے ساتھ بچے ہیں تو اپنے بچوں کے پالنے کے قابل ہو جائے، اور جب وہ اس قابل ہو جائے گی تو یقین کریں وہ ساری دعائیں آپ کے لیے ہوں گی۔ سب سے پہلے اس کو کھڑا کرنے کا، اس کو پازیٹیو رویہ اس کے ساتھ رکھنے کا ثواب، پھر اس کے بعد اگر اس انکم میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہے تو آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب، اور اگر وہ اس سے علاج کرواتی ہے تو آپ کو علاج کرانے کا ثواب، اگر وہ اس سے کسی کی مدد کرتی ہے تو آپ کو مدد کرنے کا ثواب، اگر وہ کسی مہمانوں کو کھانا کھلاتی ہے تو مہمانوں کو کھانا کھلانے کا ثواب، اور اس کی انکم سے جتنے گھر میں لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے اتنے لوگوں کو 2-3 ٹائم جو بھی کھانا کھلایا جا رہا ہے وہ 3 ٹائم کھانا کھلانے کا ثواب روزانہ آپ کے اس میں شامل ہوتا رہے گا، آپ کے اکاؤنٹ میں شامل ہوتا رہے گا۔ تو سوچیں کہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ، اپنے عمل کا اکاؤنٹ کتنا بڑھا لیا۔ یہ پیسوں کا اکاؤنٹ ساتھ نہیں جائے گا، عمل کا اکاؤنٹ ساتھ جائے گا، اور عمل کے اکاؤنٹ میں کتنا فرق پڑا، یہ آپ کی سوچ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اگر اس نے کچھ صدقہ کیا، اگر اس نے کوئی علاج کرایا، اگر اس نے کسی بچے کو پڑھایا، اگر اس نے کوئی مہمانوں کو کھانا کھلایا، تو وہ سب آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو اتنے ثواب کو چھوڑ کر آپ کیوں گناہ کو اختیار کرتے ہیں؟ خدا را اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل میں نہ ڈالیں اور نکلیں یہاں سے، اس لیے کہ یہ سوچ ہماری نیگیٹو ہونا جو ہے وہ سب سے بڑا ہمارے لیے گناہ ہے، سب سے بڑا عذاب ہے، دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔
تو اپنی سوچ کو پازیٹیو بنائیں اور اس طرح اپنے رشتوں کو لے کر چلیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. وصل کے رشتوں کو مت توڑیں، یہ اللہ کا حکم ہے. اور سورۃ بقرہ، سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس چیز کا حکم دیا ہے کہ اپنے وصل کے رشتوں کو نہ توڑیں. تو خدا را آج وقت ہے، آج ہماری زندگی ہے، تو اپنے آپ کو لوٹائیے اس طرف کہ ہم پازیٹیو رہیں گے اپنے رشتوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ. جس طرح ہمارے بہن بھائی ہمیں پیارے ہیں، اسی طرح ہمارے شوہروں کے بہن بھائی بھی ان کو بہت پیارے ہیں. انہوں نے بھی اکٹھے اسی طرح بچپن گزارا ہے جیسے کہ ہم نے گزارا ہے. تو اس لیے ان کے بہن بھائیوں کی تمام طرح کی ضروریات میں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.